قائد سابقہ منسٹر پروونشل پریزیڈنٹ سابقہ منسٹر چیف کوآرڈینیٹر جموں اینڈ کشمیر پارٹی کے اسٹیٹ یوتھ پریزیڈنٹ سپوکس قائد سابقہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی صدر ضلع کپواڑہ جناب صدر ضلع رامگڑھ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی جاوید احمد میر صاحب پارٹی کے قائد سری نگر جناب ارجن المقدونی صاحب پارٹی کے نوجوان رہنما جو حال ہی صاحب جوائن کر چکے ہیں ہماری مفتی جموں کشمیر اپنی پارٹی میں اس وقت ہمارے ڈاکٹر شانتی سنگھ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیاست میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، خدمت خلق کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے وہ عیاں ہے، وہ نمایاں ہے، جس کی سراہنا لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے تمام قائدین، پارٹی کے سینئر قائد اور سربراہ جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور پارٹی میں جوائن کرا رہے ہیں۔ پارٹی کے تمام قائدین ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ غلام حسن میر صاحب، رفیع احمد میر صاحب، فاروق احمد رضوی صاحب، ہلال احمد شاہ صاحب، محمد اشرف میر صاحب، عبد المجید پرور صاحب۔ ان کا کیریئر جو ہے سو ہے، وہ تو سب کے سامنے آپ کے۔ دوسرا یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم نے ساتھ کام کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے آج اب اس نے یہ جماعت، ہماری جماعت جوائن کی ہے۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایک ساتھ مل کے ہم لوگوں کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ سیکورٹی فورسز کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہتھیارے جو پہلگام کے ہتھیارے تھے ان کو مار گرایا ہے، لیکن میں ساتھ ہی مبارکبادی دینے کے بعد ہندوستان کے وزیر داخلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ 22 اپریل کے بعد، اس ثانیے کے بعد ہمارے 2-2.5 ہزار نوجوان جو گرفتار کیے گئے تھے شک کی بنا پہ، اب جب کہ ہتھیاروں کو مار گرایا گیا ہے، ڈھونڈ نکال کے مار گرایا گیا ہے، اب مجھے کوئی جوازیت نہیں لگتی ہے کہ وہ 2-2.5 ہزار جیلوں میں بند رہیں، چاہے ان کو جموں کشمیر کی جیلوں میں رکھا گیا ہے یا ملک کی دوسری جیلوں میں بھی ہے۔ امید ہے کہ اسی پارلیمنٹ سیشن میں وہ اعلان کریں گے جو شک کی بنا پہ بند تھے ان کو سب کو رہا کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو کل کہا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تو میں بحیثیت مسلمان کہتا ہوں، ہم میں بھی تو یہ بڑا جائز ہے کہ اگر یتیم کو کوئی آرفنز کو کوئی کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، چاہے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے امنگوں کی ترجمانی کی، اگر وہ اسی سچ پہ قائم رہے تو مجھے لگتا ہے لوگ بہتر حالت میں رہیں گے۔ اور انہوں نے اچھی طرح سے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی وہاں کی۔ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمیں خوشی ہے جو مشن ہم نے 8 مارچ 2020 کو شروع کیا تھا، ایک ایک کر کے آپ دیکھتے ہیں وہ سو کالڈ PhD جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنائی گئی تھی، جن کو یہ لوگوں کو کہا گیا تھا ہم 370 اور 35 کی واپسی کے لیے اس کو بنا رہے ہیں، وہ دراصل کہیں نہ کہیں اپنے چہرے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو انہوں نے لوگوں کے تئیں پچھلے 74 سال میں کیا ہے۔ پہلے نیشنل کانفرنس نے وہی بات کہی جو ہم کہتے تھے کہ دلی سے جو کچھ ملنا ہے دلی سے ہی ملنا ہے، اور اب ہم اس کے بعد حریت میں بلال لون صاحب کو بھی اس بات پہ مبارکبادی دیتا ہوں، انہوں نے بھی ہمت کی کہ انہوں نے آگے آ کے سچ کو تسلیم کیا۔ اسی طرح کل محبوبہ مفتی نے بھی تسلیم کیا، اور یہی صحیح حقیقت یہی ہے، کیوں اس سے کچھ نہیں نکلتا جو وہ کہتی تھی ہالو نعرہ جو ان کا تھا کہ میں 100 سال جنگ لڑوں گی، آپ نے دیکھا 100 دن بھی نہیں وہ چلا سکی اس کو۔ اور میں گورنر صاحب کو بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، اس کافی میں کچھ اثر ہے کہ لوگ سچائی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ سچائی دیکھی۔ پنچایت اور آنے والے وقت میں الطاف صاحب کو ترال بلائیں گے تو آپ ہمارے ورکر بھی دیکھیں گے۔ میرے لیڈروں نے فیصلہ کیا، ہم 6-7 مہینے سے
कर रहे थे कि कहीं, क्योंकि जिस पार्टी ने के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा था उस पार्टी को ना वो रजिस्टर्ड थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना वहाँ कोई सुनवाई थी। हालांकि एक मेंबर पार्लियामेंट और एक एमएलए था, लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। जब मैंने अपने इन लीडरों के साथ बात की तो इन्होंने मुझे कहा कि जो हमारे हुकूक की लड़ाई है वो हम अपनी पार्टी के साथ ही मिल के लड़ सकते हैं, खासकर जो हमारे नौजवान जेलों में हैं या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां थी इन्होंने 35 से और 370 पे बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया, वोट भी लिए, गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन आज यही बोल रहे हैं स्टेटहुड दे दो, यही बोल रहे हैं। आज आप देखा, आज हमारे एमएलए साहिबान क्या मांग रहे हैं? तनख्वाह, सीडी फंड, और क्या कहते हैं हमारे सीडी फंड को टेंडर नहीं होना चाहिए। हम डीडीसी मेंबर हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ी, 5 साल से हमारे कामों को टेंडर हो रहा है। अगर इनके कामों को टेंडर होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये इनका जो इंटेंशन है, जो ये इलेक्टेड एमएलएज आए हैं वो सामने है, जो गवर्नमेंट है इसका इंटेंशन सामने है। आप एक बड़े मिशन से एक तनख्वाह पे पहुंच गए। आप आज क्या कहता है एमएलए? मुझे जी तनख्वाह चाहिए। तो आप वही देख सकते हो, जो लोग अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों और पेंशनों के लिए बात कर रहे हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे।